کیسا لگے گا کہ آپ سالوں کی محنت کر کے ایک جاسوس سیٹلائٹ بنائیں تاکہ اسے دشمن کے خلاف استعمال کر سکیں، دشمن کی اہم سائٹس کی جاسوسی کر سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس سیٹلائٹ کو دشمن کے خلاف استعمال کر پائیں، ایک دن آپ کا ہی ایک ملازم اس خفیہ جاسوس سیٹلائٹس کے سارے راز آپ کے اسی دشمن کو دے دے جس کے خلاف آپ نے یہ سیٹلائٹ استعمال کرنا تھی۔ ایسا ہی کچھ ہو چکا ہے امریکہ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کون سی جاسوس سیٹلائٹ بنائی تھی، پھر امریکہ کے ہی ایک ایجنٹ نے کیسے اس سیٹلائٹ کا سارا مینول اٹھا کر روس کو دے دیا اور امریکہ سے غداری کی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی اور ہنسی بھی آئے گی کہ امریکہ کے ایجنٹ نے امریکہ سے غداری نہ پیسوں کی لالچ میں کی اور نہ اسے روس سے کوئی محبت تھی۔ یہ بھی ایک منفرد وجہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو 1970 کی دہائی سے پہلے جاسوس سیٹلائٹس ایسے کام نہیں کرتی تھی جیسا کہ آج کرتی ہیں۔ آج تو ڈیجیٹل دور ہے، لیکن تب جاسوسی کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ امریکہ مخصوص ایریا کی جاسوسی کے لیے جاسوس سیٹلائٹ بناتا تھا اور انہیں اس وقت کے جدید کیمرہ سے ایکوپڈ کر کے خلا میں بھیجتا تھا، اور جب یہ سیٹلائٹ اپنا مشن مکمل کر لیتی تھی، خلا سے دشمن کے ایریا کی ساری تصاویر لے لیتی تھی، تو سب سے بڑا مسئلہ ان تصاویر کو زمین پر پہنچانے کا ہوتا تھا۔ ڈیجیٹل دور تو تھا نہیں کہ آج کی طرح یہ تصاویر بیٹھے بٹھائے آپ کے کمپیوٹر پر موصول ہو جائیں۔ تب یہ تصاویر حاصل کرنے کا ایک منفرد طریقہ ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب سیٹلائٹ مطلوبہ تصاویر لے لیتی تھی تو یہ سیٹلائٹ ان تمام تصاویر کو ریلز میں سپولڈ کر دیتی تھی، اور یہ ریلز ایک کنستر میں بند ہوتی تھی، اور یہ کنستر ایک ری انٹری وہیکل یا کیپسول کے اندر انسٹال ہوتا تھا، اور ایک سیٹلائٹ 3 یا 4 کیپسول پر مشتمل ہوتی تھی۔ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سیٹلائٹ ان کیپسولز کو ریلیز کر دیتی تھی جن میں سارا ڈیٹا موجود ہوتا تھا۔ یاد رہے، خلا میں جانا جتنا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل خلا سے واپس زمین پر آنا ہے، اور پوری کی پوری سیٹلائٹ کو اگر واپس زمین پر لانے کی کوشش کی جائے تو یہ جل کے راکھ ہو جائے، جیسا کہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں، کیونکہ زمین کے مدار میں داخل ہوتے وقت آبجیکٹس کو ایک ایسی لیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آبجیکٹ کی سپیڈ اتنی تیز کر دیتی ہے کہ آبجیکٹ ہیٹ کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس فیز کو فیس کرنے کے لیے اسپیشل قسم کی ری انٹری وہیکل پر مشتمل کیپسول بنائے جاتے ہیں جو اس ہیٹ کو برداشت کر سکیں، جو آپ کی مخصوص چیز کو خلا سے واپس زمین پر لاتے ہیں، اب چاہے وہ انسان ہو یا آپ کی جاسوسی کی پوری فلم ہو۔ اور جب یہ کیپسول ری انٹری کے بعد زمین کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے پیراشوٹ ڈپلائی ہو جاتے ہیں اور زمین پر لینڈ کر جاتا ہے۔ جاسوسی کرنے کا یہ ایک پیچیدہ طریقہ تھا۔ ایک اس میں ٹائم بہت لگتا تھا، دوسرا ان ریلز کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا اور محنت ضائع ہونے کا بھی، اور تیسرا زمین پر گرنے پر ان کنستر کو ڈھونڈنا، انہیں حاصل کرنا ایک الگ فٹیگ تھی کہ یہ کنستر کسی اور کے بھی ہاتھ لگ سکتے تھے۔ یہ کنستر کسی اور کے ہاتھ نہ لگیں، اس کے لیے امریکہ نے مڈ ایئر ریکوری کا پلان بھی بنایا تھا تاکہ اس کیپسول کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی ایئر کرافٹ کے ذریعے فضا میں ہی ہک کے ذریعے کیچ کر لیا جائے۔ تاہم پھر بھی یہ ایک پیچیدہ طریقہ تھا، اور پھر بھی جاسوسی کا باقی طریقہ تو ویسا ہی رہتا جو کہ ایک مشکل ترین طریقہ تھا۔ امریکہ کی KH-9 ہیگزاگون سیٹلائٹس تک یہی طریقہ استعمال ہوتا رہا۔ پھر امریکہ نے 1970 کی دہائی میں ایک ایسی سیٹلائٹ پر کام شروع کر دیا جس نے پچھلے کئی سالوں سے چلتے آ رہے جاسوسی کے اس طریقے کو انتہائی آسان اور جدید ترین بنا دیا۔ یہ سیٹلائٹ تھی KH-11 جس کے کوڈ نیم تھے کینن اینڈ کرسٹل۔ یہ امریکہ کی پہلی الیکٹرو آپٹیکل ڈیجیٹل امیجنگ سیٹلائٹ تھی۔ مطلب اب امریکہ کو جاسوسی ریلز حاصل کرنے کے لیے کئی دن انتظار نہیں کرنا پڑنا تھا۔ اب جیسے جیسے سیٹلائٹ نے دشمن کے سائٹس کی جاسوسی کرنا تھی، ساتھ ساتھ ہی وہ تصاویر انٹیلیجنس اداروں کو کمپیوٹر میں موصول ہوتی جانی تھی۔ اب کی بار ٹائم بھی بچ رہا تھا، پیسہ بھی، اور ہائی ریزولوشن امیج بھی مل رہی تھی، اور یہ سیٹلائٹ ریئل ٹائم آبزرویشن بھی مہیا کر رہی تھی۔ امریکہ نے اس سیٹلائٹ میں جدید ترین سینسرز انسٹال کیے تھے۔ ظاہر ہے یہ سیٹلائٹ جاسوس مشنز کے لیے تھی، سو اسے خفیہ طور پر ہی تیار کیا گیا تھا، اور خفیہ طور پر ہی اسے دسمبر 1976 میں لانچ کیا گیا تھا تاکہ یہ جاسوسی کر سکے۔ اس سے پہلے کہ یہ سیٹلائٹ کوئی خاص جاسوسی مشن کر سکے، امریکہ کی بدقسمتی کہ امریکہ کی CIA نے ایک ایسے جوان کو بھرتی کیا جس نے 8 مہینوں کے اندر ہی اس سیٹلائٹ کا مینول اٹھا کے روس کو دے دیا، جس میں اس سیٹلائٹ کی ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ ولیم کیمپائلز ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور شکاگو میں ایک چھوٹے سے کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں چل بسا تھا اور اپنے باپ کے ہی سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے یہ کالج میں پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کالج کے کیفیٹیریا میں کام بھی کرتا تھا
اور اس کی ماں بھی کسی فیکٹری کے کیفیٹیریا میں کام کرتی تھی۔ پھر جب ولیم نے انڈیانا یونیورسٹی اٹینڈ کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے اسے ایک جاب آفر کی جو کہ کمیونیکیشن ٹیکنیشین کی جاب تھی۔ اس کا کام تھا میسیج ٹریفکنگ کی راؤٹنگ کرنا، جو کہ ایک کمپیوٹر ورک تھا۔ ولیم نے خوشی خوشی یہ جاب قبول تو کر لی، لیکن بہت جلد اس جاب سے وہ بور ہونے لگا۔ ولیم کی خواہش تھی کہ وہ CIA کے کورٹ سیکشن میں جائے اور CIA کے دوسرے ایجنٹس کی طرح فیلڈ میں جائے۔ یہ ایک کورٹ ایجنٹ بننا چاہتا تھا، جس کے لیے پہلے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ولیم نے کئی دفعہ کورٹ ایجنٹ بننے کے لیے اپلیکیشن بھی دی اور چاہتے تھے کہ ان کا ٹرانسفر اس فیلڈ میں ہو جائے جہاں یہ چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کو جوائن کیے ہوئے 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے ولیم کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں یہ جاب چھوڑ دی، لیکن جاب چھوڑنے سے پہلے انہوں نے CIA ہیڈ کوارٹر سے ایکسٹریملی ٹاپ سیکرٹ سیٹلائٹ KH-11 سیٹلائٹ کا مینول اٹھایا اور کسی کو بتائے بغیر یہ جاب چھوڑ دی۔ انہیں غصہ تھا کہ انہیں ٹرانسفر کیوں نہیں دیا، اس لیے اب CIA کو نقصان تو پہنچانا تھا۔ یہاں سے جاب چھوڑنے کے بعد یہ گریس گئے، وہاں موجود سوویت ایمبیسی میں گئے اور کہا کہ میں کسی ایسے سیکرٹ ایجنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں جسے میں ایک ٹاپ سیکرٹ سیٹلائٹ کا مینول بیچ سکوں۔ سوویت ایمبیسی نے انہیں مائیکل نامی ایجنٹ سے ملوایا۔ ایجنٹ مائیکل سے مل کر ولیم نے اسے اس ٹاپ سیکرٹ سیٹلائٹ کا مینول دیا، جس کے بدلے مائیکل نے ولیم کو $3000 دیے، اور مائیکل نے ولیم کو کیمرہ بھی دیا اور کہا کہ وہ مزید ایسے سیکریٹس لے کر آئے۔ یہاں پر ولیم کو ایک اور اپرچونٹی نظر آئی۔ ولیم نے سوچا کیوں نہ CIA ڈبل ایجنٹ بنا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ میں CIA کو بتاؤں گا کہ مجھے ایک سوویت ایجنٹ ملا ہے جو کہ انفارمیشن کی تلاش میں ہے، اور ہم اس سوویت ایجنٹ کو ڈس انفارمیشن دیں گے اور بدلے میں اس تک رسائی، اس کا نیٹ ورک یا دوسری انفارمیشن بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس طرح میں ایک فیلڈ ایجنٹ بھی بن جاؤں گا۔ ولیم نے اسی طرح کیا۔ ولیم نے اپنے ایک کولیگ کو بتایا کہ ایک سوویت ایجنٹ کو وہ جانتا ہے جو انفارمیشن کی تلاش میں ہے، اور ہم اسے غلط انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ ولیم نے یہ بتاتے ہوئے ایک غلطی کر دی۔ ولیم نے کہا کہ اس سوویت ایجنٹ نے مجھے $3000 بھی دیے ہیں تاکہ میں اسے انفارمیشن دوں۔ جب ولیم کے کولیگ نے یہ انفارمیشن اپنے سینئرز کو پاس کی تو سینئرز چونک گئے، بجائے اس کے کہ سینئرز اس کو سوویت ایجنٹ کو بیوقوف بنانے کے پلان پر شاباشی دیتے، سینئرز کا شک ولیم پر ہونے لگا، کیونکہ ولیم نہیں جانتا تھا کہ سوویت ایجنٹس کسی کو بھی ایسے ہی مفت میں پیسے نہیں دے دیتے۔ ولیم نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا جس کے بدلے سوویت ایجنٹس نے اسے پیسے دیے ہیں، تو CIA کے سینئرز کو ولیم پر شک ہونے لگا۔ ولیم تو اس وقت اپنی اسی جاب پر واپس آ گیا کیونکہ یہ بتائے بغیر گیا تھا، تو اس کے لیے واپس آنا آسان تھا کیونکہ اس نے چھٹیوں کا کہہ کر یہ چیز کور کر لی تھی۔ لیکن CIA اب ولیم کی جاسوسی شروع کر دیتی ہے۔ CIA نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا ولیم نے نہ صرف ٹاپ سیکرٹ سیٹلائٹس کا مینول چوری کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی 136 پیجز پر مشتمل خفیہ ڈاکومنٹس KGB کے ایجنٹس تک پہنچائے ہیں۔ ولیم کو گرفتار کیا گیا اور انہیں 40 سال کی سزا سنائی گئی۔ امریکہ نے KH-11 سیٹلائٹ سے کئی مشنز کیے، لیکن یہ سیٹلائٹ روس کے خلاف کوئی خاص مشن نہیں کر پائی کیونکہ روس کو اس کا پتہ چل چکا تھا اور روس کے پاس اینٹی سیٹلائٹ ویپنز بھی موجود تھے، تو خطرہ تھا کہ روس اسے تباہ نہ کر دے۔ تاہم یہ چین، افغانستان، کوریا جیسے ممالک کی جاسوسی کرتی رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔